اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عظمت قرآن بزبان قرآن۔ اس نعمت ہدایت کی عظمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات کی طرف میرے ذہن کو متوجہ کیا، وہ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے کلام کی جو عظمت بیان کی ہے اس کے ضمن میں سورۃ الحشر کی ایک بڑی عظیم آیت ہے، اور پھر 2 آیات سورۃ یونس کی، 4 سورۃ الرحمن کی، 6 سورہ عبس کی اور 8 سورۃ الواقعہ کی۔ گویا 1 2 4 6 8 سیڑھیاں ہیں۔ پھر ایک عظیم آیت سورۃ الجمعہ کی ہے جو کہ سورۃ الواقعہ میں بیان کردہ منفی کردار کو مزید واضح کرتی ہے۔ میں اس وقت ان قرآنی آیت کے حوالے سے عظمت قرآن کی طرف صرف اشارہ کروں گا، کیونکہ قرآن کی عظمت فی نفس کیا ہے یہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سورۃ الحشر میں ارشاد ہوتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے غور و فکر کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ یہ مضمون اتنا لطیف ہے کہ تمہارے ذہن کی گرفت میں نہیں آ سکتا۔ اس تمثیل کے ذریعے سے جو بھی کچھ سمجھ سکتے ہو سمجھ لو۔ قرآن کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ اقبال نے اس حقیقت کو ایک اور انداز میں اپنے فارسی شعر میں کہا ہے کہ جس کا مفہوم ہے اس کتاب کے بارے میں جو بات میرے دل میں پوشیدہ ہے اسے اعلانیہ ہی کہہ گزروں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی شے ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے ہی یہ الحق ہے، اور جو صفات اللہ کی ہیں یعنی زندہ اور پائندہ اور گویا متکلم، وہی صفات اس قرآن کی بھی ہیں۔ آگے چلیے 2 آیات سورہ یونس کی ملاحظہ ہوں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، دیکھو تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے نصیحت بھی آ گئی ہے، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کی دوا بھی آ گئی ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ دل اگر سخت ہو گئے ہیں تو ان کو نرم کرنے کے لیے نصیحت بھی قرآن ہے۔ اور پھر یہ کہ دل کے روگ کون سے ہیں؟ ان میں دنیا کی محبت ہے، یہ مٹیریل ورلڈ، مال و زر، ہندی میں اسے مایا کہتے ہیں۔ حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اس کی محبت میں انسان گرفتار ہو گیا تو یہی ضلالت ہے اور یہی گمراہی ہے۔ اس مایا کی محبت کو دل سے نکالنا، اسے است کے چکر سے نکال دینا ہی در حقیقت اس کا علاج ہے۔ قرآن اس حوالے سے یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کے سینوں میں جو روگ ہیں یعنی مال کی محبت، شہرت کی محبت، اقتدار، دولت و جائیداد کی محبت، ان محبتوں کو کھرچ کھرچ کر نکال دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں اس طرح داخل کرتا ہے کہ اصل محبوب اللہ تعالیٰ ہو جائیں۔ اور پھر قرآن اہل ایمان کے حق میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی، لیکن اصل بات دل کے ٹھکنے کی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو اور پھر بھی وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں یہ سوچے کہ اس پر اللہ کا فضل و کرم مجھ سے زیادہ ہوا ہے، کہ اس کو اللہ نے محل دیا ہے، اتنی لمبی کار دی ہے، تو اس نے قرآن کی بہت ناقدری کی۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ کسی شخص کے پاس کوہ نور ہیرا ہو اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس کیسا گراں قدر ہیرا ہے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہندی کا ایک دوہا سنایا تھا۔ بھیکا ایک ہندی شاعر تھا، وہ کہتا ہے بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گڈڑی لال، گرہ کھول جانے نہیں، اس بدیے کنگال۔
یعنی کوئی انسان بھوکا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اپنی معرفت گویا کوہ نور ہیرے کی طرح میں رکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ بھوکا اور مفلس کیسے ہو گیا؟ صرف دل کی گرہ کھولنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ انسان اپنے دل کی گرہ کو کھولتا نہیں ہے، اس لیے محسوس کرتا ہے کہ بھوکا ہو گیا ہے، مفلس اور کنگال ہو گیا ہے۔ سورہ یونس کی دوسری آیت ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، بس اس نعمت پر چاہیے کہ خوشیاں مناؤ، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ چنانچہ اس قرآن پر فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت دی ہے۔ سورۃ الرحمن کی 4 آیات ملاحظہ ہوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن، اس نے قرآن سکھایا، انسان کو تخلیق کیا، اسے بیان سکھایا۔ 4 چیزیں جو سب سے چوٹی کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیتوں میں جمع کر دی ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے۔ اہل عرب میں اللہ کا لفظ زیادہ معروف تھا اور وہ رحمان کے لفظ سے بدکتے تھے، لیکن قرآن نے آ کر جس نام کو زیادہ نمایاں کیا وہ رحمان ہے، کہ سب سے زیادہ محتاج ہم اللہ کی رحمت ہی کے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جب تک رحمت خداوندی دستگیری نہیں فرمائے گی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ ویسے تو انسان کو سارے کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ فزکس، الجبرا، جیومیٹری کس نے سکھائی؟ کیمسٹری کس نے پڑھائی؟ لیکن سب سے اونچا علم قرآن کا ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق کیا۔ ویسے تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی، فرشتے، جن، آسمان، زمین، سیارے اور ستارے بنائے، لیکن ان سب میں سب سے چوٹی کی مخلوق انسان ہے۔ علمہ البیان، اس نے اسے بیان سکھایا، اس سے بہت کچھ سکھایا ہے، سماعت، بصارت دی ہے اور بہت صلاحیتیں دی ہیں، لیکن چوٹی کی چیز بیان ہے۔ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ کہ اس چوٹی کی مصرف کو یعنی قوت بیانیہ کو چوٹی کی شے پر خرچ کرو، یعنی اس کو قرآن کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے میں صرف کرو۔ چنانچہ اسی قافیہ میں وہ حدیث آ جاتی ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ سیکھنے سکھانے کے مختلف مراحل و مدارج ہیں۔ قرآن کا صرف ناظرہ پڑھنا، سیکھنا، سکھانا بھی ٹھیک ہے، حفظ اور تجوید بھی ٹھیک ہے، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے عربی سیکھنی پڑے گی۔ پھر ایک تو اس کا سرسری طور پر سمجھنا ہے اور دوسرے یہ کہ اس کی گہرائیوں میں اترنا ہے، اس کے فلسفے اور حکمت کو سمجھنا ہے، اسی سے اپنی معاشی زندگی کے لیے ہدایت اخذ کرنی ہے اور اسی سے اپنی سیاسی اور سماجی زندگی کے لیے رہنمائی لینی ہے۔ تو یہ اس کے مختلف مدارج ہیں، لیکن بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ اب 6 آیات سورہ عبس کی ہیں۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ کوئی نہیں، یہ قرآن یاد دہانی ہے، بس جو چاہے یاد دہانی حاصل کر لے۔ یہ قرآن بڑے ہی باعزت، بلند اور پاکیزہ صحیفوں میں سے ہے، اور اس کے کاتب ملائکہ مقربین ہیں جو کہ بہت ہی باعزت اور نہایت نیک ہیں۔ یہ قرآن کی ایک اور اعتبار سے مدح ہے۔ قرآن تو صرف یاد دہانی ہے، تمہاری روح کے اندر وہ سارا علم موجود ہے
تمہاری روح میں دبی ہوئی چنگاری موجود ہے، جیسے چنگاری کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، اسی طرح تمہاری روح کے اندر موجود چنگاری پر راکھ آ گئی ہے۔ قرآن صرف اس راکھ کو ہٹانے کے لیے آیا ہے، یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن اندر کے سوئے ہوئے شعور کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، قرآن بہت ہی باعزت صحیفوں میں ہے جو کہ بہت ہی بلند ہیں۔ ایک جگہ الفاظ آئے ہیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، سورۃ الزخرف۔ یہ قرآن تو ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے، یہ بہت بلند مرتبہ اور حکمت و دانائی کی کتاب ہے۔ تمہارے پاس تو قرآن کی گویا مصدقہ نقلیں ہیں جس کی عبارت وہی ہے جو ام الکتاب اور لوح محفوظ میں موجود قرآن مجید کی ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورۃ البروج۔ بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ اب آئیے ملاحظہ کیجئے 8 آیات سورۃ الواقعہ کی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، نہیں، مجھے قسم ہے ان مقامات کی جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے۔ آج شاید انسان کو پتہ چلا ہے کہ اس کائنات کے اندر بہت بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں جو کہ مواقع النجوم ہیں۔ یہ تو ماہرین فلکیات سے پوچھیں کہ یہ بلیک ہولز کیا ہیں اور کس بلا کا نام ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا سیارہ قریب سے گزر جائے تو وہ اس میں دھنس جائے گا اور فنا ہو جائے گا۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ بڑا باعزت قرآن ہے، چھپی ہوئی کتاب میں سے ہے، وہ کتاب اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، اسے تو چھو ہی نہیں سکتے تھے مگر صرف وہ کہ جو انتہائی پاک ہیں، یعنی فرشتے جو اسے چھوتے ہیں۔ اگرچہ علماء نے اس آیت سے فقہی علم نکال لیا ہے کہ بغیر وضو قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے، یہاں اصل مفہوم کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کے باطن تک انسان کی رسائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا باطن بالکل پاک نہ ہو جائے، ورنہ وہ قرآن کی بھی ظاہر کے اندر الجھا رہے گا، اور یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، اس کا مادہ یہ ہے۔ اس بات کو مولانا روم اس طرح فرماتے ہیں، ماض قرآن مغزیہ برداشتیں استخواں پیش سخا انداختیں، یعنی قرآن سے اس کا اصل مغز تو ہم نے لے لیا ہے اور خالی ہڈی کتوں کے آگے ڈال دی ہے، وہ خالی ہڈیوں میں لڑتے رہتے ہیں۔ پس اگر اندر پاک ہو گیا ہو تو قرآن کے باطن تک رسائی ہو گئی، ورنہ آپ تفسیر لکھ دیں گے لیکن آپ کی رسائی قرآن کے باطن تک نہیں ہوگی۔ تفسیریں تو غیر مسلم بھی لکھ دیتے ہیں، لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، حدیث کے بڑے بڑے انڈیکس غیر مسلموں نے مرتب کر دیے ہیں، لیکن قرآن کے باطن تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی۔ تنزیل من رب العالمین، پھر اس کا اتارا جانا ہے لوح محفوظ کتاب مکنون ام الکتاب سے، اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آگے اب منفی پہلو ہے، اب تک کی باتیں آپ کو اچھی لگ رہی تھیں، اب کڑوی بات ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس قرآن جیسی چیز سے تم بے اعتنائی برت رہے ہو، بے توجہی کر رہے ہو؟ اس سے پڑھتے نہیں، پڑھتے ہو تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہو تو عمل نہیں کرتے۔ اتنی عظیم شے، کائنات کی عظیم ترین نعمت سے یہ سلوک۔ انگریزی ہم نے اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، لیکن عربی نہیں سیکھ سکے کہ قرآن سمجھ سکیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ پی ایچ ڈی میں، فزکس، کیمسٹری میں، ڈاکٹری میں نہ جانے کتنے کتنے سال لگا کر لوگ ڈگریاں لیتے ہیں کہ آدھی عمر گزر چکی ہوتی ہے، سب کچھ پڑھ لیتے ہیں لیکن اتنی عربی نہیں پڑھ سکتے کہ قرآن سمجھ سکیں۔ اب یہ سمجھ لو قرآن اس کو کیا کہتا ہے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ
انکم تکذبون، اور تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا کہ قرآن کو جھٹلا رہے ہو۔ اگرچہ زبان سے نہیں کہتے کہ قرآن جھوٹا ہے، لیکن اگر تم قرآن کو سچا اور حق سمجھتے تو کیا اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے؟ یہ ہے وہ شے جس کو میں نے ریورس گیئر سے تعبیر کیا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے لیے میں ایک آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، اور وہ ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امت مسلمہ جو مغضوب علیہم اور ملعون ہیں یعنی یہودی کی مثال دی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ اگر ہم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا تو گویا پھر یہ ہماری ہی مثال ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔